اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ارشد شریف قتل کیس پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار حامد میر، اظہر صدیق، بیرسٹر شعیب رزاق و دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جاوید اقبال وینس کی عدالت سے ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام سے متعلق درخواست پر اعتراض اٹھایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں اس پر از خود نوٹس لیا گیا ہے اور کیس زیر سماعت ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس اگر جوڈیشل کمیشن پر لیا ہے تو بتائیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 17 مارچ 2023 کو سپریم کورٹ نے اس واقعے پر از خود نوٹس لیا تھا۔ سماعت کے بعد درخواست گزار سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ حکومت کے موقف میں تضاد نظر آتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی انصاف دینے کی نیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے۔ یہ ہمارا سمپل سا ایک مطالبہ ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن میں رکھا ہوا ہے۔ اب اس پٹیشن پر ہیئرنگ میں جو حکومت کے وکلاء کا جو رویہ ہے اس سے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، لیکن آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ آپ وفاقی حکومت کو ڈبو رہے ہیں، یہ الفاظ اس میں کہ آپ ان کو ڈبو رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خیال میں جو آپ کے وکلاء ہیں وہ آپ کو اس ہائی کورٹ کے سامنے ڈبو رہے ہیں۔ مہربانی کریں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر شعیب رزاق کا کہنا تھا کہ کئی سماعتوں سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت سے ڈانٹ کھا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب بھی نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کو بار بار یہ کورٹ کو کنونس کرنے سے قاصر ہیں کہ میٹر اگر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہائی کورٹ نہیں لے سکتی۔ 184(3) کی کنکرنٹ جورسڈکشن ہے اور 184(3) میں لکھا ہوا ہے نو پریجوڈس ٹو 199۔ اس کا پہلا ورڈ ہی یہ ہے کہ اگر آپ نے 184(3) کے تحت سو موٹو ایکشن لیا ہے تو ہائی کورٹ کو آپ پابند نہیں کر سکتے وہ میٹر نہ سنیں، یہ کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے بار بار چیف جسٹس صاحب اٹارنی جنرل کو بلا رہے ہیں تاکہ ان کے سامنے مدعا رکھیں۔ ان کے ڈپٹی ایڈیشنل اٹارنی جنرل پچھلی 3-4 تاریخوں سے اس لیول پہ عدالت سے ڈانٹ کھا رہے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ دوسرا چیف صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا آپ لوگ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیقی کا وائس پی کے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس معاملے میں 2 سال ہو گئے ہیں، کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ ایکچولی اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے بھی جب ارشد اپنے لیے انصاف کے لیے عدالتی دروازے کھٹکھٹا رہے تھے تو انہیں کوئی خاص انصاف وہاں سے بھی نہیں ملا تھا، اور ان کے قتل کے بعد بھی جو پاکستانی نظام عدل ہے وہ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے۔ نہ ہی ان کے کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے، نہ ہی ان کے قتل کیس کے لیے بنائی گئی JIT کوئی کام کر رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننے میں کتنے سال لگتے ہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی ول نہیں ہے بالکل بھی اس معاملے میں کہ کسی قسم کی بھی پیش رفت ہو۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کینیا پہ بھی کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا اور انہوں نے ابھی تک کینیا کے ساتھ کوئی معاہدہ سائن نہیں کیا۔ اسی طریقے سے وہ جو یہاں پر ان کو دھمکانے والے لوگ تھے اور یہاں پر ان کے قتل کے جو منصوبہ ساز تھے وہ پورا جو ہے وہ ان کو ایک سپورٹ فراہم کر رہے ہیں کہ ان پہ گرفت نہ جو ہے وہ قانون کی آ سکے۔ عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے کہیں کہ آ کر ہمیں مطمئن کریں۔ 2 ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے مگر ہم مطمئن نہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو طلب کرتے ہوئے کیس کی اگلی جو سماعت ہے وہ اگست کے آخری ہفتوں تک ملتوی کر دی۔ رانا مالی، وائس PK.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔